پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تھنولی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ماہر اقبالیات، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں۔ بہت موضوع ہے آج ہماری گفتگو کا غازی صاحب، اور اس موضوع کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اسلام جو ہمیں اخلاقی تعلیمات دیتا ہے اور جس طرح سے اخلاقی طور پہ ایک انسان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں اصل حقیقت آخرت ہے۔ یہ تصور اگر ہماری زندگیوں میں جاگزیں ہو جائے تو کبھی بھی ہم اخلاقی طور پہ کرپٹ نہ ہوں، مورلی کرپٹ نہ ہوں۔ غازی صاحب، انسان کبھی بھی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا چیز کا سودا نہیں کرتا۔ بچے کے سامنے بھی اگر آپ دو چیزیں رکھیں نا تو اعلیٰ چیز جو اس کے ذہن کے مطابق ہے اس کو اٹھائے گا، ادنا کو نہیں اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ ادنا ہو، لیکن بچے کی پرسیپشن میں وہ اعلیٰ ہی ہوگی۔ ہم اخلاقی طور پہ کرپٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کرپٹ ہوتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، جو نظر نہیں آتا اس سے بہتر اسے سمجھتے جو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ آخرت بالکل نظر نہیں آ رہی، لہٰذا آخرت تو ہمارے وہم و خیال میں بھی کہیں نہیں ہوتی نا زندگی میں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ کبھی جمعے والے دن سن لیا، کسی مولوی صاحب سے گفتگو سن لی، یا تلاوت کرتے کوئی آیت سامنے آ گئی تو ایک جماکہ ہوتا ہے ہمارے شعور کے اندر کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، لیکن اس کا ہماری زندگی میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے کہ آخرت کا عقیدہ بھی کوئی چیز ہے۔ پھر جو لوگ آخرت کی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں دنیا کی زندگی کا رنگ غالب ہے، آخرت کا ان کا کوئی نتیجہ یہ سننے والا مزید سمجھتا کہ یہ افسانہ ہی ہے۔ علامہ کا دو اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ارشاد۔ علامہ فرماتے ہیں، ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جب ہارون کا موت کا وقت تھا، حالت نزع تھی، تو اس نے بیٹے کو بلایا، ہارون رشید نے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے، کہ بیٹے میں مر رہا ہوں، تم نے بھی ایک دن اس راستے سے جانا ہے۔ کافر ملک الموت کو بھول سکتا ہے، مسلمان ہی بھول سکتا۔ واہ واہ، بہلول دانا کا واقعہ یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب، بہت ہی دلچسپ۔ ہارون رشید کا کزن تھے نا، جی ان کو ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ادھر قبرستان میں بیٹھے ہیں، کبھی ادھر شہر میں بھی آ جایا کریں۔ تو انہوں نے کہا میں بیوقوفوں کے پاس نہیں جایا کرتا، نہ میں ان سے ملا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا شہر میں بیوقوف رہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ 5 آتے ہیں، جاتے ہوئے 4 ہوتے ہیں، پھر ان کو عقل نہیں آتی۔ دیکھیں کوئی درویش کسی 4 نے اٹھایا ہوتا ہے، 5ویں کو کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی امیر کا، تو اس نے کہا جی کس سے ملنا؟ اس نے کہا میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں سرائے میں۔ اس نے کہا آپ کو مغالطہ ہوا ہے، یہ ہماری رہائش گاہ ہے، سرائے نہیں۔ اس نے کہا آپ کی رہائش گاہ ہے، آپ رہتے ہیں؟ آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس نے کہا میرا والد۔ وہی ہمارے اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے دادا جو تھے ولی اللہ، بالکل، جنہوں نے حضرت کیا نام تھا جی، جنہوں نے بادشاہی چھوڑ دی، بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم، یہ انہوں نے، ان کا بھی بالکل اس طرح کے معاملات۔ تو غازی صاحب یہ جو سارے ابراہیم واقعات بن ادم بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ایک آدمی درویش کے روپ میں وہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنا سوٹا پکڑا۔ انہوں نے کہا میں یہاں یہ سرائے ہے۔ انہوں نے کہا سرائے نہیں بھائی، بادشاہ کا محل ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کا محل ہے؟ یہ بتائیں یہاں آپ سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا میرا والد، اس سے پہلے اس کا والد، اس سے پہلے اس کا والد۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے بعد کون ہوگا؟ اس نے کہا میرا بیٹا، اس کے بعد ہوگا سرائے ہی ہے۔ اسی کو سرائے کہتے ہیں، آیا گیا آیا گیا۔ اچھا اب دیکھیں ہمارے صوفیاء کی اپروچ کیا ہے، کس طرح انہوں نے جو قابل اصلاح لوگ تھے، ہر ایک کو نہیں کیا یہ آپ کا ہمارا دروازہ آ گیا، کسی نے نہیں کھٹکھٹایا، اس کو جو قابل اصلاح تھا اسے وارن کیا۔ تو غازی صاحب بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی بے ثباتی کی، ابھی آپ اپنے انٹرو میں بھی کئی اس طرح کے ریفرنسز دے رہے تھے کہ دنیا آخرت دنیا آخرت۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ اسٹیبلش نہیں کرتے اپنے شعور کے اندر اور اس سوسائٹی کے شعور کے اندر کہ دنیا اور آخرت کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو ان میں سے حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں پڑھنا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ دنیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں تم دریا کے کنارے ہو، حدیث پاک، پانی میں انگلی ڈبو دریا کے پانی میں، اور باہر نکالو اس کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے، یہ دنیا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی حدیث پاک کی جامعیت دیکھیں، قربان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سمجھایا، سمندر اور دریا کی کوئی حد نہیں ہے، واہ واہ واہ، آخرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ نے اس میں انگلی ڈبوئی اور نکال لی، ہائے ہائے ہائے، تو اس میں کتنا پانی لگا؟ کچھ بھی نہیں لگا۔ دوسری بات غازی صاحب بڑی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بہت ہی حقیقت پسند اور مبنی بر اعتدال دین ہے۔ بہت ہی میں 2 لفظ کہہ رہا ہوں، بہت ہی حقیقت پسند اور مبنی بر اعتدال دین ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کی بات ہندو مت نے بھی کی، بدھ مت نے بھی کی،
وہاں دنیا کی بے ثباتی رہبانیت کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اور چیز ہے۔ اسلام جب دنیا کی بے ثباتی کی بات کرتا ہے تو موجود دنیا کو ابدی دنیا کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جب تم دنیا میں ہو اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بنانے کا منصب مت بھولنا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حاصل کے مقابلے میں کھیتی کا دورانیہ بڑا عارضی ہوتا ہے، اس کا اتنا ہی دورانیہ سمجھو، اور اس دنیا میں بیجو گے وہی کاٹو گے۔ اس میں رہ کے جو اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں پہ وسائل دیے ہیں، جو دنیا کی آسائشیں دی ہیں، آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو صحت دی ہے، یہ سب کچھ کسی مقصد کے لیے دیا ہے۔ کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ اس مقصد کے لیے دیا ہے جب آپ اس دنیا میں جاؤ گے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جو ابدی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، اس میں جب جاؤ گے تو اس وقت تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن مجید کہہ رہا ہے اس دنیا کی کشش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، اس دنیا کی کثرت کی ہوس نے تمہیں دنیا میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ یعنی انسان یہ سوچے میں سفر کر رہا ہوں، اس سفر نے کہیں اینڈ بھی تو ہونا ہے، اس اینڈ کے بعد کیا کوئی نیا سفر ہے یا میں نے پھر دیر لوٹ کے آنا ہے؟ میر نے کہا تھا موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ ایک وقفہ ہے، ایک گیٹ وے ہے جس سے آپ ایک نئی دنیا میں انٹر ہو جاؤ گے، واپسی نہیں ہے۔ ہیون اور ہیل، آف کورس اٹ از فار یو، کہ آپ کی آپشن کیا ہے، آپ کی آپشن کیا ہے، آپ نے کیا آپشن کرنی ہے۔ تو آپ ایسا راستہ اختیار کرو۔ صوفیاء سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں جب کوئی بادشاہ بنتا تھا نا تو اس بادشاہ کو اس شرط پہ بنایا جاتا تھا آپ کو اتنے وقت کے لیے بادشاہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد فلاں جنگل ہے اس میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ ہوس میں آ کے بن جاتے تھے بادشاہ۔ جب بادشاہ وہ وقت 2-3 سال ختم ہوتے اس کو اس درندوں والے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا، وہاں تباہ برباد ہو جاتا۔ ایک سمجھدار بندے کو بادشاہ بنایا، جب وہ بادشاہ بنا تو اس شرط اس نے قبول کر لی، اور بننے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا اس درندوں والے جنگل کو آباد شہر میں بدل دیا۔ اب جب اس کی مدت ختم ہوئی اس نے کہا جی ارباب رائے سے میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ ہی بادشاہ ہیں، واہ واہ واہ، جہاں آپ کو بھیجنا تھا اس کو آپ نے پہلے جنت بنا دی ہے، اب آپ کو ہم کہاں بھیجیں؟ اور پاکستان جو ہے اس کو جنت کو جہنم بنانے میں جو اقتدار میں آتا ہے وہ کہتا ہے جنت نہیں ختم کرنا،